قرآن صرف سجدوں کا حکم نہیں دیتا، قرآن انصاف کا سوال بھی کرتا ہے۔ جب انصاف قتل ہوتا ہے تو صرف افراد نہیں، پوری قومیں مر جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے نبی کی ہے جس نے تجارت کو عبادت بنا دیا اور دھوکے کو اللہ کے خلاف بغاوت قرار دیا۔ یہ کہانی ایک ایسی قوم کی ہے جو تجارت میں مشہور تھی، ان کے بازار آباد تھے مگر انصاف وہاں نایاب ہو چکا تھا۔ یہ قوم مدین کہلاتی تھی اور ناپ تول میں کمی اس کی پہچان بن چکی تھی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ یہ نبی حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو مدین کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت اور انصاف کی دعوت دی۔ مدین کا یہ شہر ظاہر میں خوشحال مگر باطن میں ناانصافی سے بھرا ہوا تھا۔ مدین کے بازار میں یہ ناانصافی خاموشی سے نہیں، عام طور پر ہوتی تھی۔ یہ ظلم صرف ایک دکان تک محدود نہیں تھا، بلکہ پوری قوم اسے نظر انداز کر چکی تھی۔ یہاں ناپ تول میں کمی عام بات سمجھی جاتی تھی اور حقدار خاموش رہ جاتے تھے۔ طاقتور کمزوروں کو دباتے اور بازار میں ظلم ہی قانون بن چکا تھا۔ ایسے ماحول میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہوئے۔ آپ نے انہیں اللہ کی عبادت اور انصاف کی طرف بلایا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 85 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور قوم مدین کی طرف ہم نے شعیب کو بھیجا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی۔ آپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اصلاح کے بعد۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کی ہدایت آ چکے تھی مگر قوم مدین ابھی تک اپنے رویے بدلنے کو تیار نہ تھی۔ ایسے ہی اندھیرے میں اللہ نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا۔ قوم مدین کے لوگ اس حق کو دیکھ تو رہے تھے مگر ماننے کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ کلام سن کر قوم کے دلوں میں ہلچل تو مچی مگر زبانیں ابھی خاموش رہیں۔ اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں اس سے راکتی ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ در حقیقت یہ لوگ اپنے باپ دادا کی رسموں اور ناجائز فائدوں کو چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ اے میری قوم، میں تمہیں اس سے روکتا ہوں جس سے خود تمہارا نقصان ہوتا ہے۔ اے شعیب، کیا تم ہمیں ہماری زمین میں اپنی مرضی کے مطابق چلنے سے روکنا چاہتے ہو؟ حقیقت یہ تھی کہ یہ لوگ اپنی طاقت اور دولت پر اتنا نازاں تھے کہ حق کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ اے میری قوم، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس کی نافرمانی کروں تو پھر میرا کیا انجام ہوگا؟ اور اسی آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو عدل اور انصاف کا واضح حکم دیا۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ چکی ہے، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں اس کے سنور جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ پیغام قوم کے لیے واضح تنبیہ تھا، مگر غرور نے
ان کے دلوں کو قبول حق سے روکے رکھا۔ اے شعیب، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ اے میری قوم، میں تمہیں وہی بات کہتا ہوں جس میں تمہاری بھلائی ہے، اور اللہ ہی پر میرا بھروسہ ہے۔ جب حق واضح ہو گیا اور قوم نے اسے جان بوجھ کر جھٹلا دیا تو اب اللہ کے فیصلے کا وقت قریب آ چکا تھا۔ قوم نے نہ تنبیہ کو سنا نہ انجام پر غور کیا، اور یوں وہ لمحہ آ پہنچا جس کا انہیں اندیشہ دلایا گیا تھا۔ اور پھر قرآن مجید میں قوم شعیب کے بارے میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ ان کے انکار پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، جیسا کہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 91 میں بیان کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: پس ایک سخت زلزلے نے انہیں آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ عذاب اچانک آیا جس نے ساری بستی کو ہلا کر رکھ دیا اور نافرمانی کرنے والوں کو مہلت دیے بغیر ختم کر دیا۔ یہ انجام صرف ایک قوم کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے سبق ہے جو ناپ تول میں خیانت اور حق تلفی کو معمول سمجھتا ہے۔ یہ قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا، کیونکہ ظلم جب بھی دہرایا گیا انجام ہمیشہ ایک جیسا ہی ہوا ہے۔ پس نجات اسی کے لیے ہے جو عدل قائم کرے، ناپ تول میں ایمانداری رکھے اور اللہ کے حکم سے روگردانی نہ کرے۔